جب سائنس کا وجود بھی نہ تھا تب قرآن نے وہ باتیں بتا دی جو آج سائنس نئی نئی دریافت کر رہی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی قرآن خالق کائنات کا کلام ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن میں لکھی سائنس حقیقتیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بگ بینگ، بلیک ہول، فنگر پرنٹس اور دل کی سوچ، سب قرآن میں وہ باتیں جن پر سائنس آج حیران ہے، ثبوت، آیات اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، وہ جگہ جہاں قرآن اور سائنس کی حیران کن باتیں سامنے لائی جاتی ہیں۔ دوستوں، آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید تحقیق کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو آج سائنس بڑی مشکل سے سمجھ رہی ہے، قرآن نے وہ اسی وقت بیان کر دی تھی۔ مثال کے طور پر بگ بینگ تھیوری۔ سائنس آج کہتی ہے کہ کائنات ایک زوردار دھماکے سے وجود میں آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ یہ بات تو آج سائنس کو سمجھ آئی ہے، مگر قرآن میں یہ صدیوں سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں رکتا، سائنس کہتی ہے کہ کائنات جو پھیل رہی ہے ایک دن واپس سکڑ جائے گی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ سادہ شاعری ہیں؟ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو سائنس آج تجربات سے ثابت کر رہی ہے اور قرآن نے پہلے ہی بتا دی۔ دوستوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم صرف دماغ سے سوچتے ہیں؟ سائنس کا بھی یہی ماننا تھا، لیکن قرآن نے ایک اور راز 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن کے مطابق دل بھی سوچتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ماہرین نے حیرت انگیز طور پر دریافت کیا کہ دل کے خلیے بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات قرآن نے بہت پہلے کہہ دی تھی۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور انکشاف کی طرف۔ تحریر روزیٹا اسٹون پر ملا، جس پر لکھا تھا، آسمان تیرے لیے رو پڑا، زمین تیرے لیے کانپی۔ یعنی فرعون کے مرنے پر قدرت بھی اداس ہوئی، لیکن قرآن سورۃ دخان میں واضح کہتا ہے، نہ آسمان نے ان پر گریہ کیا نہ زمین نے۔ یعنی فرعون جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے نزدیک وہ حقیر تر حقیر تھا۔ انسان مرنے کے بعد پتھر بن جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کچھ انسانوں کی ہڈیاں وقت کے ساتھ فوسلز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن قرآن سورۃ اسراء میں یہ بات پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ دو پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ یعنی جو بات سائنس اب مان رہی ہے، قرآن نے صدیوں پہلے بتا دی۔ سمندر کا عجیب معجزہ۔ گلف آف الاسکا ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مگر پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ سائنس آج کہتی ہے کہ دونوں سمندروں کے درجہ حرارت، رنگ اور کثافت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے وہ الگ رہتے ہیں۔ قرآن سورۃ رحمان میں فرماتا ہے، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مگر ایک پردہ ہے جو انہیں ایک دوسرے میں شامل ہونے سے روکتا ہے۔ کیا یہ کسی انسان کی بس کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا سمندروں کے نیچے آگ۔ جی ہاں، سمندر کے اندر موجود آتش فشاں پھٹتے ہیں اور پانی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ سچائی سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے، مگر قرآن سورۃ طور میں کہتا ہے، اور قسم ابلتے ہوئے سمندر کی۔ قرآن ہر اس بات کا جواب دے رہا ہے جو سائنس بعد میں کہہ رہی ہو۔ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے پانی کی بوند، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا اور آخر میں مکمل جسم۔ قرآن سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 12 تا 14 میں، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ سائنس آج الٹرا ساؤنڈ سے جو دیکھتی ہے، قرآن نے وہ لفظوں میں پہلے ہی بیان کر دیا۔
لوہے کے بارے میں سوال آیا ہے کہ لوہا کہاں سے آیا؟ سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ خلا سے کسی شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر آیا۔ قرآن سورۃ توحید آیت نمبر 25 میں صاف صاف الفاظ میں فرمایا، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سختی اور فائدہ ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے نازل کیا، اور سائنسی زبان میں یہ میٹیورڈ زمین پر آیا۔ کیا کوئی عام انسان 1400 سال پہلے یہ سب جان سکتا تھا؟ شہد اور اس کی طاقت۔ سائنس کہتی ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور ہیلتھ پروٹیکشن جیسی طاقتور خاصیات ہوتی ہیں۔ قرآن سورۃ النحل میں فرمایا گیا شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت میں مکھی کو بھی حکم دیا گیا پھل کھا، پہاڑوں میں گھر بنا اور پھر شہد تیار کر، اور سچ میں یہی شہد آج دنیا کی قیمتی ترین قدرتی دوا بن چکا ہے۔ کیا قرآن میں گنتی کا بھی کوئی راز ہے؟ سائنس کی حیرت یہاں بھی ختم ہوتی ہے۔ قرآن میں مہینے 12 بار آیا، سال کے مہینے بھی 12، دن کا لفظ 365 بار آیا، سال کے دن بھی 365، رنگ کا ذکر 7 بار، روشنی کے رنگ بھی 7، انسان کا ذکر 46 بار، اور انسان میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ یہ سب میتھمیٹیکل پیٹرنز ایک مکمل پلان کا حصہ لگتے ہیں، اور وہ پلان صرف اللہ کا ہو سکتا ہے۔ مزید ہم جانیں گے شہد کی مکھی اور کروموسومز کا راز۔ قرآن سورۃ نحل میں، جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی، قرآن کی 16ویں سورہ۔ اب سنیے حیرت کی بات، میل شہد کی مکھی کروموسوم 16، فیمیل بھی کروموسومز پیئر 16، اور کوئن مکھی 16 دن میں پیدا ہوتی ہے، یعنی 16 کا نمبر مکھی کی جینیات اور سائنس سب قرآن سے میچ کرتے ہیں۔ جانور اور ان کے جینیاتی راز بھی قرآن میں ہے۔ جی ہاں، آئیے چند جانوروں کا ذکر اور ان کے کروموسومز دیکھتے ہیں۔ انسان 46 حرف پر مکمل، 46 کروموسوم، بندر 48 حرف پر اور ان کے کروموسومز بھی 48، شہد کی مکھی 16 حرف پر مکمل اور ان کے کروموسومز بھی 16، گھوڑا 64 حرف پر مکمل اور ان کے کروموسومز بھی 64، گدھا 62 حرف پر مکمل اور ان کے کروموسومز بھی 62، اونٹ 74 حرف پر مکمل اور ان کے کروموسومز بھی 74، کتا 78 حرف پر مکمل، کروموسومز بھی 78۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتے، یہ سب اللہ کی کتاب کا علمی معجزہ ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ سورۃ کہف میں لبوسا یعنی وہ ٹھہرے رہے کا ذکر ہے۔ اب اس سورہ میں لبوسا سے لے کر آخری نبی لفظ تک کل 309 الفاظ آتے ہیں، اور یہ وہی 309 سال ہیں جتنے اصحاب کہف نے غار میں گزارے۔ کیا اتنی گہری مطابقت کوئی انسان کتاب رکھ سکتی ہے؟ سورۃ نمل اور ریاضی کا کمال۔ سورۃ نمل کی شروعات ایک خاص لفظ سے ہوتی ہے، توسین، تو پلس یاسین۔ اب دیکھتے ہیں لفظ تو اس سورت میں 27 بار آیا، اور سورت قرآن کی 27ویں سورت ہے، یعنی لفظ کی تکرار، سورت کا نمبر دونوں برابر۔ ابجد ویلیو اور نبیوں کی صورتیں۔ عربی میں ہر حرف کی عددی قیمت ہوتی ہے جسے ابجد ویلیو کہتے ہیں۔ چلیے کچھ نبیوں کے نام اور متعلقہ صورتوں پر غور کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت محمد 38 آیات۔ ابراہیم علیہ السلام ویلیو 52، سورت ابراہیم آیات 52۔ نوح علیہ السلام ویلیو 28، سورت نوح آیات 28۔ یہ صرف علم نہیں، یہ قرآن کے عددی معجزات ہیں۔ گولڈن ریشو قرآن میں ایک ریاضیاتی راز۔ سائنس میں گولڈن ریشو کو 1.618 کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورتی، توازن اور ڈیزائن کا بہترین فارمولا مانا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ گولڈن ریشو قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی ایک آرڈر ویلیو اور ایک ورس ویلیو ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ شمس یعنی سورج سورت نمبر 91 ہے۔ سائنس کہتی ہے سورج اور زمین کا قریب ترین فاصلہ 91.4 ملین میل۔ سورج کی پیدائش کائنات بننے کے 91 ملین سال بعد ہوئی۔ سورۃ شمس میں 15 آیات ہیں
اور زمین کی کور کا ٹمپریچر 15 ملین سیلسیس ہے۔ وہ سورج 2 مغرب 2 مشرق ممکن ہے۔ ناسا نے 2011 میں ایسا سیارہ دریافت کیا جو 2 ستاروں کو اوربٹ کرتا ہے، یعنی وہاں 2 سورج ہوتے ہیں۔ یہ سیارہ کیپلرز کہلاتا ہے، جہاں 2 سورج اگتے ہیں اور 2 غروب ہوتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ رحمان آیت نمبر 17 وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ 2 سورجوں کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا ہے۔ قرآن اور سیریس اسٹار کا فاصلہ۔ سورۃ نجم میں اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ستارے کی جو غروب ہوتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے زمین اور سیریس اسٹار کے درمیان فاصلہ 861 نوری سال ہے۔ قرآن میں سورۃ نجم آیت نمبر 31 میں زمین کا ذکر ہے۔ نجم اور زمین کے الفاظ کے درمیان 861 حرف، یعنی لفظی فاصلہ اور سائنسی فاصلہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب ہم مزید بات کریں گے بلیک ہولز اور ستاروں کا قبرستان۔ سائنس کہتی ہے بلیک ہول وہ جگہ ہے جہاں ستارے جا کر غائب ہو جاتے ہیں، جیسے موت ہو گئی ہو۔ قرآن سورۃ الواقعہ آیت 75 اور 76 تو قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو تو۔ سائنس ابھی بھی بلیک ہولز سمجھنے میں مصروف ہے، لیکن قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے تاروں کا ڈوبنا ایک سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے بنائے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ صرف تمثیل نہیں حقیقت ہے۔ سائنس کہتی ہے مکڑی کے جال کی ساخت کمزور ہوتی ہے، فیمیل اسپائڈر ہی گھر بناتی ہے، میل اسپائڈر گھر نہیں بناتا، اور قرآن میں جالا بنانے والا مؤنث فیمیل بتایا گیا ہے، یعنی یہ سچ ہے۔ قرآن جانتا تھا 1400 سال پہلے فنگر پرنٹس اور ان کی شناخت کا راز۔ آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہو یا پولیس کی فائل، ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم اس کے فنگر پرنٹس تک دوبارہ بنا دیں؟ یہ دعویٰ کسی عام انسان کا نہیں، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، اور آج کی بائیو میٹرک سائنس اس پر مہر لگا چکی ہے۔ سب سیارے ایک مدار میں گھوم رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور وہی ہے جس نے رات دن سورج اور چاند کو بنایا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ یہاں لفظ آیا ہے کل فی فلک، جس کا مطلب ہے سب کے سب مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے سورج، چاند، زمین سب کی اپنی اپنی اوربٹ ہے، اور یہ سرکل کی شکل میں گھومتے ہیں، اور لفظ فلک بھی عربی میں سرکل یا مدار کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ سائنس کے اصول سے پہلے میچ کر چکے ہیں۔ رنگوں والے پہاڑ قرآن میں ذکر۔ دنیا میں کچھ پہاڑ ایسے ہیں جہاں 7 رنگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کو بنایا، ان میں سفید، سرخ اور کالے رنگ کے راستے ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 27۔ اب مزید چلتے ہیں گہرے سمندر کی تاریکی، اور قرآن میں سمندر کی گہرائی میں نہ روشنی ہوتی ہے نہ رنگ، صرف تاریکی۔ سائنس کہتی ہے سمندر کے اندر تہ در تہ اندھیرا ہوتا ہے، ایک لہروں کی تہ، پھر اور لہریں، پھر بادل۔ قرآن کہتا ہے جیسے ایک گہرے سمندر کی تاریکی ہو جسے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور لہر، اور پھر اس پر بادل۔ سورۃ نور آیت نمبر 40۔ سمندر کے اندر کا منظر بھی قرآن پہلے بیان کر چکا تھا۔ اب مزید جانیں گے یوسف علیہ السلام کا خواب، سیاروں کی گنتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4۔ یہ خواب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سائنس کے لیے اشارہ، کیونکہ آج سائنس کہتی ہے ہمارے سورج کے گرد 8 بڑے سیارے گھومتے ہیں، اور اب 3 ڈوارف پلینٹس کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی اب کل سیارے ہو گئے ہیں 11۔ وہی تعداد جو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھی تھی، 11 ستارے۔ اب ہم مزید جانیں گے پانی، زمین اور زندگی کا راز۔ قرآن کیا کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو ہر طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ سورۃ رعد آیت نمبر 41۔ کلائمیٹ سائنس آج کی کہتی ہے ہر سال زمین کا حصہ سمندر نکل رہا ہے، زمین
زمین سکڑ رہی ہے اور قرآن نے یہ سب پہلے ہی بتا دیا۔ سمندر کی لہریں اندر کی اور باہر کی۔ سائنس کہتی ہے سمندر کی لہریں صرف سطح پر نہیں بلکہ گہرائی میں بھی، اندھیرے میں اندر اندر بھی چلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا جیسے کوئی گہرے سمندر میں ہو جسے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس پر ایک اور لہر ہو اور پھر اس پر بادل۔ دوستو، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ علم کا وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج جدید سائنس بھی نہیں ناپ سکتی۔ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ رب کو جانتا ہے، خود کو پہچانتا ہے اور کائنات کو دیکھنے کا نیا زاویہ حاصل کرتا ہے۔ آج فیصلہ کیجئے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اور جینے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور info@shan کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔